رضوی کا زوردار نعروں سے استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جماعت اہل سنت، زندہ باد، حضرت علامہ محمد فاروق خان صاحب قبلہ رضوی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں نوروں۔ والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ صدق الله العظيم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب اللہم صلی علی ودوائها سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وعافیت الابدان ونبینا وشفائها محمد ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وعلى بارک آلہ وسلم۔ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم شان جلسہ جو یہاں کے معتمد علماء اہل سنت کی سرپرستی میں یہاں کے نوجوانان اہل سنت نے منعقد کیا، مجمع کی کثرت، آپ کا جوش و محبت میں استقبال کرنا، وقت کی پابندی کے ساتھ آنا، دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ یقیناً آج کا یہ جلسہ کامیابی سے ہمکنار ہے۔ بے شک میں یہاں کے نوجوانوں کو ان کی محنتوں، ان کی کاوشوں پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور جتنے علماء اہل سنت یہاں مسند پہ بیٹھے ہیں سب قوم و ملت کے مقتدر علماء ہیں۔ اس میں مدرسین بھی ہے، مفتیان نظام بھی ہے، ائمہ مساجد بھی ہے، فضلاء بھی ہے، گز کے آج اہل سنت کا ہر طبقہ یہاں موجود ہے۔ میں سب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص و محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمارے ان تمام علماء کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین، اور تمام ہمارے علماء اہل سنت پر ان کا سایہ دراز فرمائے، آمین، اور جتنے بانیین ہیں اس جلسے کے، اور جتنے معاونین ہیں، اور اس جلسے سے جتنے تعلق رکھنے والے، کسی بھی طرح کے جو مددگار ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ان تمام کو ان کی کاوشوں، ان کی محنتوں پر بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین، آمین، ثم آمین۔ اشتہارات پر آپ نے دیکھا ہے کہ جلسے کا عنوان جو دیا گیا ہے وہ ہے تحفظ عقائد اہل سنت۔ میرے جلسے کی 3 شرطیں ہیں، پہلے سن لے، اگر یہ شرطیں آپ کو منظور ہو تو پھر میں تقریر کروں گا، ورنہ اتر جاؤں گا۔ پہلی شرط یہ رہتی ہے میری جلسے کی کہ آپ گفتگو مت کیجئے، مجھے سنیے، اور اگر آپ کو سنانا ہے، سننا نہیں ہے تو پھر ایسا بولیں تو میں اتر جاؤں، پھر آپ کی سنتے رہوں۔ اگر آپ میری سننا چاہتے تو آپ مت بولیے، پہلی شرط تو یہ ہے۔ اور دوسری شرط، جب میں اچھی بات پیش کروں تو سبحان اللہ بولنا ہے آپ کو، بالکل ایسا نہیں بیٹھنا ہے جیسے کانگریس کی میٹنگ میں 100 روپے میں لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں کسی نے پیسے نہیں دیے، اگر آپ آئے ہیں تو اللہ رسول کی محبت میں آئے ہیں، تو اگر اپنے نبی کی کوئی عظمت کی بات آپ کو پتا چلے تو آپ کو سبحان اللہ بولنا چاہیے،
اور دوسرا اگر کوئی بری بات نظر آئے، بری بات دکھے سنے جس میں ہمارے آقا کی، ہمارے بزرگان دین کی توہین جھلکتی ہو تو آپ معاذ اللہ کہیں۔ معاذ اللہ۔ یہ 3 شرطیں ہیں میری پروگرام کی، تو بہرحال امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اشتہار پہ لکھا ہوا ہے تحفظ عقائد اہل سنت۔ اشتہار پر یہ عنوان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آج عقائد اہل سنت کے تحفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایسے عنوانات نہیں ہوتے تھے۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو بہت پہلے، آج سے 100 سال 150 سال پہلے اس طرح کے عنوان کا کوئی جلسہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب اس وقت تو ہم تھے نہیں، لیکن اگر کتابیں پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگان دین اس وقت جو وعظ و نصیحت کرتے تھے وہ اعمال کے متعلق ہوتی تھی، تصوف کی باتیں ہوتی تھی، تزکیہ نفس سکھایا جاتا تھا، دل کی صفائی کی باتیں ہوتی تھی، عقیدے کی بات نہیں ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ سب کے عقیدے ایک تھے، مضبوط تھے، نہ عقیدے میں کوئی خرابی تھی، نہ کوئی عقیدے کو بگاڑنے والا تھا۔ تو اس وقت جتنے مجالسیں ہوتی تھی، اجلاس ہوتے تھے، سب کے عنوانات، سب کے ٹاپک اور عناوین یہی ہوتے تھے کہ دل کی صفائی کرنا ہے، اعمال کو سنوارنا ہے۔ بلکہ میں تاریخ اسلام کے حوالے سے اگر میں بتاؤں آپ کو تو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ امیر خسرو نے جب اپنے زمانے میں فارسی میں ایک شعر کہا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، تو شعر میں انہوں نے ہندوستان کا ایک نقشہ کھینچا اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے۔ تو کیسے کھینچا؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان تو کتنا سنی خیز ملک ہے، اے ہندوستان تو کتنا سنی خیز ملک ہے، کتنی سنیت یہاں عام ہے کہ دریا سے جو مچھلی نکلتی ہے وہ بھی سنی ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو اس وقت کوئی وہابی، بددین، بدعقیدہ، عقیدے کے ڈاکوئے ہوتے ہی نہیں تھے۔ اب چند سالوں سے کچھ لوگ پیدا ہو گئے، نئی نئی باتیں، نئی نئے عقائد۔ نبی نے کہہ دیا تھا 1400 سال پہلے کہ ایسی ایسی باتیں پیش کی جائیں گی جو تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو وہ باتیں میں کون پیش کر رہے ہیں ایسے جو اسلام کا عقیدہ بتا کے، دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اصلی گھی بتا کے ڈالڈا بیچ رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو پہچان بھی بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی، لیکن چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز فضائل اہل بیت سے شروع کروں۔ تو تقریر کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں فضائل اہل بیت پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائیں گی اور اس میں عقیدہ اہل سنت بھی آئیں گا انشاءاللہ، اور دوسرے میں پھر جو آج توحید کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، سب کو مشرک کہہ رہے ہیں، ان کی عقائد کا ہم جائزہ لیں گے، اور تیسرے سیشن میں ہم بتائیں گے کہ جو ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں ان کے خود عقائد کتنے گندے ہیں۔ یہ 3 سیشن، 3 حصے ہیں آج کے بیان کے ہوں گے۔ آئیے زیادہ میں تمہید کو لمبا نہیں کروں گا کیونکہ وقت کی قلت نہ پڑ جائے، اس لیے بہت شارٹ کٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کے اہل بیت جو ہے، نبی کے خاندان والے، چاہے امام حسن کی ذات ہو، چاہے امام حسین ہو، چاہے خاتون جنت ہو، چاہے مولا کائنات ہو، چاہے رسول اللہ کے چچا ہو، سرکار کے چچا زاد بھائی ہو، جتنے نبی کے خاندان والے ہیں، ازواج محترات بھی ہے اس میں، ان سب کی محبت ہم تمام مسلمانوں پر اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ حق ہے، بے شک۔ یہ سب نبی کے خاندان والے ہیں، نبی کے اہل بیت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک خاندان ہوتا ہے، کنبہ ہوتا ہے۔ آپ کے بھی خاندان ہے، میرا بھی خاندان ہے، میرے خاندان میں چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، خالہ بھی ہے، ان کے شوہر ہے، ان کی اولادیں ہیں، یہ سب خاندان ہیں۔ لیکن ہر شخص کے خاندان میں کچھ افراد بڑے قریبی ہوتے ہیں جو ایک مخصوص خاندان، ایک مخصوص گھر والے کہلاتے ہیں۔ جیسے میری بیوی میری خاندان کی بہت قریب سے تعلق ہو گیا، میرے بچے میرے اپنے ہیں، یہ بڑا مخصوص تعلق ہوتا ہے۔ یہ وہ اتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں، خون کے رشتے، کہ دوسرے رشتے اس کے مقابلے میں رشتے ہونے کے باوجود تھوڑے دوری کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو نبی کے بھی خاندان والوں میں کچھ مخصوص ہیں جو رسول اللہ سے بڑے قریب ہیں، بڑے قرابت والے ہیں، بڑے قربت والے ہیں، بڑے نزدیک والے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ یوں تو سارے خاندان کی محبت فرض ہے، اور قرآن نے یہ محبت فرض کی۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ میرے خاندان سے محبت کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا، چنانچہ سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 23 میں حکم دیا اللہ نے
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے اپنے ایمان والے بندوں غلاموں سے، اپنے امتیوں سے، اپنے عاشقوں سے، اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ دین کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. میں نے جو تم پر احسان عظیم کیا ہے کہ تمہیں میں نے اسلام دیا، تمہیں اللہ کی پہچان بتائی، تمہیں ایک وحدہ لا شریک کی پہچان بتائی، 365 معبودوں کے سامنے تم جھکا کرتے تھے، تمہاری پیشانیوں کو میں نے 365 پتھروں سے ہٹا کر ایک معبود حقیقی کے سامنے جھکنے کا جو تمہیں ڈھنگ سلیقہ دیا، تم جہنم کی طرف بڑھے جا رہے تھے، میں نے تمہیں کھینچ کر جنت کی طرف گامزن کر دیا، غرض کے میرے اتنے احسانات ہیں کہ تم گن نہ سکو گے. تو محبوب کہہ دیجئے کہ جو کچھ میں نے تم پر احسان کیا، جو کچھ تمہیں بتایا، تبلیغ کی، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، صرف یہ مگر یہ کہ الا المودۃ فی القربى، کہ جو میرے قرابت دار ہیں، میرے خیل خانہ ہیں، میرے اہل بیت ہیں، ان سے تم محبت کرو. بے شک بے شک. میں سبحان یہ اللہ. چاہتا ہوں تم سے اجرت نہیں مانگتا تبلیغ کے وقت، مگر کیا چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. دوسرے لفظوں میں میں کہنا چاہوں گا ایک لفظ میں کہ گویا جو ایمان دیا گیا ہے اس کا احسان چکایا نہیں جاتا، نہ چکایا جا سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ سے جو ہمیں ایمان ملا، سرکار نہ ہوتے تو ہم تو جہنم میں جاتے، تو رسول اللہ کے سبب سے جو ایمان ملا، جنت ملیں گی، تو یہ جو احسان عظیم ہے ہم اس کا بدلہ چکا دیں تو کوئی مائیکل یہ بدلہ نہیں چکا سکتا اس احسان کا، لیکن احسان کا شکر ادا ضرور کیا جا سکتا ہے. اور شکر کیا ہے؟ نبی کے اہل بیت سے محبت کرنا. اب وہ نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ ہاں قرابت داروں کی بات ہوئی ہے، تو اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہے، سرکار کے خود رشتے میں ہے، حضرت عباس کے صاحبزادے، نبی کے سگے چچا. تو حدیث کے الفاظ ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ میں تبلیغ دین کے وقت تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر یہ کہ تم میرے قرابت دار، میرے اہل بیت سے محبت کرو. قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں، وہ کون حضرات ہیں، وہ کون اشخاص ہیں جن کی محبت قرآن نے، اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے. اے اللہ کے نبی ان کے بارے میں ہمیں خبر دیجیے، ہمیں بتائیے. صحابہ نے رسول سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا قال علی و فاطمۃ و ابناہما، فرمایا جن کی محبت تم پر واجب ہے وہ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے شہزادے حسن و حسین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ہے کہ جن کی محبت تم پر واجب ہے، اور اگر تم ان سے محبت نہیں کرو گے، تم ان سے نفرت کرو گے، ان سے الفت نہیں رکھو گے، تو یاد رکھو تم سب کچھ بن سکتے ہو. میں عرض کروں کہ تم سب بن سکتے ہو، تم جہاد کر کے غازی بن سکتے ہو، تم مسجدوں میں 5 وقت جا کر نمازی بن سکتے ہو، ہر سال حج کر کے حاجی بن سکتے ہو، تم سب بن سکتے ہو، سب کہلا سکتے ہو، لیکن اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو صرف مومن اور مسلمان نہیں بن سکتے ہو. یہ ایمان کی شرط عظیم ہے. اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی سے محبت اور نبی کی اولادوں سے محبت نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص مجھ سے تو کہے فاروق صاحب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میری اولادوں سے نفرت کرے، میرے بچوں سے جو ہے نفرت کا سلوک پیش کرے، تو معلوم ہوا کہ نفرت میں جھوٹا ہے. یہ نقطے کو آپ ذہن میں رکھتے جائیں تو چند ایسے گستاخوں کو میں پیش کروں گا کہ آپ دیکھ کے تعجب میں پڑ جائیں گے، یا اللہ یہ نبی کی محبت کے دعوے کرتے اور نبی کی حال سے اتنی نفرت. اس کو آپ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں. تو وہ شخص سب کچھ بن سکتا ہے، عالم، فاضل، مفتی، قاری، حافظ، سب، لیکن اگر نہیں بن سکتا ہے تو کیا؟ مومن نہیں بن سکتا اگر نبی کی آل سے محبت نہیں ہے. آئیے اس حدیث کو کن کن لوگوں نے لکھا ہے حوالے بھی نوٹ کر لیں. اگر یہاں اہل حدیث ہو تو میں چاہوں گا کہ وہ تو لکھ لے، پہلے پین نکال لیں، ابھی فوراً نکلے، اور اس کے بعد اگر یہ کتابوں میں نہ ملے تو پھر مجھے فون کیجئے گا اور جہاں چاہے وہاں بلا لیجئے گا.
بے شک، اور بے یہ بھی شک۔ بائی پیشگی میں بتا دوں کہ جتنی میں چیزیں یہاں دکھاؤں گا کتابوں کے پروف ہوں گے، ویڈیو کلپس ہوں گی، جو باتیں پیش کی جائیں گی، یہاں کتابیں موجود ہیں۔ ایک حوالہ بھی اگر کوئی غلط ثابت کر دے، وہ پرانے باتیں ہو گئی کہ 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو، ان کو 1 لاکھ 2 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، سعودیہ کی کروڑوں کی ریالیں ان کے پاس آ رہی ہے۔ جی۔ ان کو ریالوں کی اب ضرورت نہیں ہے 1 لاکھ لے لو 2 لاکھ لو۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر تم ایک بات بھی جھوٹی ثابت کر لو تو مجھے اپنی غلامی میں لے لو، میں تمہارا غلام بننے کے لیے تیار ہوں، اپنے خرچے پر آؤں گا۔ آئیے کن کن لوگوں نے لکھا اس حدیث کو؟ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اس کو نقل کیا، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 47 ہے، اور حدیث نمبر ہے 2641۔ اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر جلد 9 صفحہ 168 پہ لکھا۔ امام ابن حجر الہیتمی المکی الشافعی نے الصواعق المحرکہ صفحہ 118 پہ اس حدیث کو نقل کیا۔ امام زرقانی نے شرح المواہب کے اندر جلد 7 صفحہ 30 پر لکھا، اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر جلد 7 صفحہ 390 پہ لکھا۔ امام نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر جلد 4 صفحہ 105 پہ اس حدیث کو لکھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر جلد 13 صفحہ 149 پہ لکھا، اور اس کے علاوہ امام ابن جریر نے اور صاحب تفسیر خازن نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ آئیے ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں اہل بیت کی فضیلت، اور اس سے اندازہ لگائے کہ اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہا لوگوں میرے اہل بیت کی مثال، میرے خاندان والوں کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ ذرا پس منظر میں جائیے کہ کشتی نوح کیا ہے۔ اگر کشتی نوح سمجھ میں آ گئی تو اہل بیت کی اہمیت سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی گزرے، پیغمبر گزرے، نام سناؤں گا، آپ نے جانتے ہیں آپ لوگ، 950 سال تبلیغ کی اپنی قوم میں۔ 950 سال تبلیغ کے بعد نتیجہ کیا آیا؟ 83 لوگ ایمان لائے صرف۔ 950 لوگ بھی نہیں، صرف 83 لوگ مایوس ہو گئے قوم سے۔ اللہ سے عرض کی خالق کائنات یہ قوم نہیں مانتی، عذاب بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا نوح ایک کشتی تیار کرو اور اس کشتی میں ایمان والوں کو لے کر بیٹھ جاؤ، جو کشتی میں ہوں گے ایمان والے وہی بچیں گے، اب روئے زمین پر کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے کشتیاں تیار کرنی شروع کی، کشتی بنانی شروع کی۔ یہ روئے زمین کی سب سے پہلی کشتی تھی۔ اس سے پہلے لکڑی کی یہ کشتی کسی نے بنائی نہیں تھی، کشتی کیا ہوتی کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ منافقین اور مشرکین آتے اور کہتے ہیں نوح یہ کیا بنا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرماتے میں ایک ایسا لکڑے کا گھر بنا رہا ہوں، لکڑوں کا، جو پانی پر چلے گا۔ وہ ہنستے کہتے کوئی گھر بھی پانی پہ چلا کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ تم سٹیا گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو۔ لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بناتے رہے۔ لیکن آئیے دیکھیں ایک بڑا عجیب اتفاق ہوا۔ بہت بڑی کشتی بنائی تھی، 3 فلور کی تھی، 3 منزلہ کشتی تھی، وہ چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی، بہت بڑی کشتی بنائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے، درختوں کو کاٹا جاتا، درختوں کے تختے نکالے جاتے اور تختوں کو جوڑنا شروع کرتے۔ اس طرف سے تختے جوڑے جاتے، ادھر کشتی تیار ہو رہی ہے، جب اس طرف آتے ادھر کے تختے جوڑ رہے ہیں تو ادھر کے تختوں پہ دیمک چاڑ جاتی، وہ تختے سڑنے لگتے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس طرف آتے دیکھتے رہیے تو تختے سڑ گئے، پھر سڑے ہوئے تختوں کو نکالتے آپ، پھر اچھے تختے لگاتے، مگر جب تک یہ کام مرمت کا چل رہا ہوتا ہے ادھر کے تختے دیمک کھا جاتی، پھر ادھر آتے ادھر مرمت شروع ہوتی تو ادھر کے تختے کھا جاتی۔ 1 سال تک یہی معاملہ رہا۔ نوح علیہ السلام آخر میں پریشان ہو گئے، سوچنے لگے اس طرح تو کبھی کشتی تیار نہ ہو سکیں گی۔ عرض کیا خالق کائنات یہ کشتی تو دیمک چاڑ جاتی ہے، اے رب قدیر تو ہی اس کی تدبیر فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ دیکھیں یہاں ایک بات ہے کہ بغیر وسیلے کے نوح کو بھی چارہ نہیں ہے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ صاحب ڈائریکٹ دیں گے، انہوں نے مانگا اللہ سے۔ تفسیر البیان میں واقعہ لکھا ہے امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا مولا تو اس کشتی کی حفاظت کا بتا، کیا کرنا ہے، کیا تدبیر ہے؟ تو اللہ نے نہیں کہا کہ اے نوح تم نے دعا کی ہم کشتی سدھار دیں گے، اب دیمک نہیں چاٹیں گے، نہیں، اللہ نے بتایا کہ میری بارگاہ میں آنا ہے تو وسیلے سے آؤ۔ جبریل آتے ہیں اور نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ ان کشتی کے تختوں کو حفاظت سے دیکھنا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہر تختے کو جب لگائیں تو اس پہ چند نام لکھے۔ کہا کیا نام لکھنا ہے؟ کہا حضرت جبریل نے کہ آپ لکھیے محمد
अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो अंदाजा लगाइए, ये नाम लिखिए। जब ये नाम हजरत नूह ने लिखे, दीमक ने चाटना बंद कर दिया। अर्श की खाली के कायनात, ये कौन से मुबारक नाम है? अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद वो है जो ना होते तो कायनात को पैदा ना करता। ऐ नूह मैं तुझे भी पैदा ना करता। जो हजरत अबू बकर उनके साथी है, उमर उनके साथी है, अली उनके दामाद और भाई है, फातिमा उनकी बेटी है, हसन हुसैन उस नबी के शहजादे हैं। ये नाम की बरकतें क्या थी? दीमक ने चाटना बंद कर दिया। हमारे उलमाए सुन्नत ने वहीं से अकीदा अखज कर लिया। कहा जब नेकों के नाम लिख दिए जाएं तो दीमक का अजाब हट जाता है। तो कब्र में अगर सजरा रख दिया जाए, सजरों पे सब नाम है सालिहीन के, सजरा में सबके नाम है रसूलुल्लाह तक, तो ये रख दिया जाए तो उम्मीद है कि जहन्नम का अजाब ना हो। बेशक बेशक, ये वहां से अखज किया गया। हालांकि सजरे के और भी दलाइल है, मैंने एक नुक्ता बयान किया, आप इसको ये ना समझना यही बस दलील है, वरना हालत का पूरा रिसाला है अल हरफुल हसन फिल किताबत अलल कफन। एक रिसाला ही आला हज़रत का पूरा इस पर कि आला हज़रत में साबित किया कि सजरा क्यों रखा जाता है कब्र के अंदर बुजुर्गों का। बहरहाल कश्ती तैयार हुई, हज़रत नूह ने 83 लोगों से कहा आ जाओ सवार हो जाओ। नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा है, काफिर है। बाद ने कहा कि सगा नहीं था, इख्तलाफ है इम्मा का, लेकिन जमहूर का इजमा यह है कि आपका बेटा था लेकिन सगा तो नहीं था, अलबत्ता दूसरी बीवी से था। बहरहाल बेटा था। कहा कि कश्ती में आ जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं कश्ती में नहीं आने वाला। ऐ मेरे बाप, तेरा अकीदा अच्छा नहीं है, तूने अपने बाप दादाओं के दीन के खिलाफ तूने नहीं बात की है, पैगंबरी का दावा कर लिया। बीवी ईमान नहीं लाई, बीवी से कहा तू कश्ती में आ जा, बीवी ने भी इनकार किया। गर्ज के नूह अलैहिस्सलाम 83 अफराद को कश्ती में सवार करते हैं। बारिश आना शुरू होती है, जमीन से पानी निकलना शुरू होता है और इतना तूफान आया, इतनी बारिश आई कि रुए जमीन का कोई चप्पा ऐसा नहीं था जहां बारिश ना हो। हत्ता कि आप और मैं जहां बैठे यहां भी पानी था, कोई कोना नहीं, कोई हिस्सा नहीं जमीन का जब बारिश ना हो। सारे पहाड़ डूब गए, चाहे हिमालय हो या कोई हिमालय और कोई भी पहाड़ हो, बड़ी बड़ी चोटियां डूब गई। वो हजरत नूह का बेटा भी मारा, हलाक हुआ, बीवी भी हलाक हुई। 83 अफराद सिर्फ दुनिया में बचे। 10 मुहर्रमुल हराम आशूरे के दिन जूदी पहाड़ पर आपकी कश्ती जाके ठहरती है। तूफान थमा, ये 83 अफराद नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले बाहर आए और फिर ये दुनिया में बसे। आज पूरी जो इंसानियत है, जितने इंसान है, ये सब 83 लोगों की औलादे है। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है कि जैसे नूह ने कश्ती बनाई तूफान से बचने के लिए, तो ईमान वालों तुम आखिरत के तूफान से बचना चाहते हो तो मेरे अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ। मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसी है, मसलो अहलो बैती मसलो सफीनती नूहीन अलैहिस्सलाम मन रकीबा फीहा नजा। जो इसमें बैठ गया, इसमें सवार हो गया, उसने नजात पाई। व मन तकल्लफा अना गरीका, और जिसने बैठने से इनकार कर दिया वो हलाक हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, बेशक सुभान अल्लाह, हो गया, डूब गया। तो मतलब ये हुआ। अब आप कहेंगे अहले बैत की कश्ती तो दिख नहीं रही है, बैठे कहां? तो कश्ती से मुराद अहले बैत की मोहब्बत, यानी मोहब्बत अहले बैत जिसने अपने दिल में बसा लिया और उस कश्ती में गोया वो सवार हो गया। तो वो कश्ती नूह की तो जमीन के तूफान से बचाया था, ये मोहब्बत अहले बैत की कश्ती आखिरत के तूफान से बचाने वाली है। बेशक बेशक। और ये आखिरत में जो तूफान होगा, मशर बर्पा होगा, वहां से कश्ती इंशाअल्लाह सबको जन्नत में लेके चले जाएंगी। और जन्नत में कैसे ले जाएंगे देखना है, लेकिन पहले हवाले सुन ले। इमाम तबरानी ने इस हदीस को लिखा माजिमुल कबीर के अंदर, जिल्द 2 सफा नंबर 34 है और हदीस नंबर है इसकी 2388। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में इस हदीस को लिखा, जिल्द 3 सफा 163, हदीस नंबर 4720। इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में जिल्द 1 सफा 238 हदीस नंबर 916 पे लिखा। और इमाम हैसमी ने मजमऊत ज़वाइद जिल्द 9 सफा 168 पे लिखा, ये कश्ती अहले बैत कहां जाएंगी, आप बैठ गए तो इसका अंजाम क्या होगा, इसका इनाम क्या होगा। आइए वो इस हदीस में पता चल रहा है। इस हदीस को ये मैं कहता हूं ये मोहब्बत की हदीस है, ये हदीस मोहब्बत है, इसको मोहब्बत के साथ सुनिए। और इसकी सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसके रावी खुद मौला कायनात अली मुर्तजा है। खुद मौला कायनात रिवायत करते हैं, अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल,
حضرت علی سے روایت ہے، کہتے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اول من يدخل الجنہ، سرکار نے کہا سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے، اے علی جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے انا، کیونکہ علی کہہ رہے تو انا سے مراد یہاں خود مولا کائنات کی ذات ہے، یار علی کہتے کہ میں جنت میں جاؤں گا، نبی نے کہا کہ میں پہلے جنت میں جاؤں گا، وفاطمۃ والحسن والحسین، کہا علی جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ علی میں ہوں گا، تم ہوں گے، فاطمہ ہوں گی، حسن اور حسین ہوں گے، بے شک سبحان یہ اللہ. سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ مگر ایک سوال آئے گا، پھر ان حدیثوں کا کیا ہوا جس میں شفاعت کا بھی ذکر ہے؟ ان حدیثوں کا کیا ہوگا کہ نبی گناہگاروں کو بخشوائیں گے؟ یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اہل بیت کو لے کے جنت میں چلے جائیں گے، ارے تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ تو چلے گئے، ہم کیا کریں گے؟ ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ تو یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو 1400 سال بعد مولا کائنات نے ہم غلاموں پہ احسان کی، ہماری طرف سے اسی وقت پوچھ لیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی ہم اگر جنت میں چلے جائیں گے تو اب الفاظ کیا حدیث کے سنیے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمحبونا، اللہ کے نبی اگر ہم جنت میں چلے جائیں گے تو جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں رہیں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ قالا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ورائکم، علی غم کیوں کرتے ہو؟ جو ہم سے محبت کرتے وہ تو ہمارے پیچھے پیچھے چلے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ عقائد کانفرنس۔ اب دیکھیے ذرا یہ حدیث، میں نے کہا حدیث محبت ہے، یہ ہمارے پیچھے آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اچھا دیکھیے بڑی پیاری بات ہے اس میں، اگر میں اس نقطہ پہ بیان کروں تو 1 گھنٹہ اسی پہ تقریر ہو جائے۔ میں ابھی آپ کے علاقے میں، ہمیں کوئی علاقے کا نام ہی یاد نہیں ہو رہا، جب سے کیا نام ہے ذرا؟ نورو ہے بولتے اس کا نام، دونوں نوروں، عجیب نام ہے، دیکھیں نورو، ہاں نارو، مطلب سنیو تم نہ رو، وہابیو تم تو رو، یہ ہے اس کا مطلب میرے۔ اور سنی کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا امام تو پہلے کہہ گیا خوف نہ رکھ رضا ذرا، ارے تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، وہ کیا رو؟ یا رسول اللہ۔ چلیے بہرحال میں نورو آیا ہاں، لکھنؤ ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں سے کار سے بذریعہ کار بستی سے ہوتے ہوئے یہاں آیا۔ کس کے گھر کا قیام تھا؟ حضرت مولانا عمر نظامی صاحب قبلہ مدد ذلہ والی کے گھر۔ تو یہ سچی بات ہے، میں مطلب کوئی مثال نہیں دے رہا ہوں، یہ ریئل ہوا آج۔ تو حضرت کہاں کھڑے تھے پوچھیے حضرت سے؟ بیچ راستے میں۔ تو جیسی حضرت کی ٹوپی جھلکی، میں نے ڈرائیور سے کہا ارے حضرت کھڑے، روک دو گاڑی، گاڑی رک گئی۔ حضرت آئے، کار میں بیٹھ گئے، کہا ارے چلیے آپ کا قیام میرے گھر ہے، ناشتے کا انتظام میرے گھر ہے، نہا لیجئے، آرام کر لیجئے، سو لیجئے تھوڑا سا، اس کے بعد پھر جلسہ گاہ میں چلیں گے۔ اب گاڑی چلی، گاڑی اتری تو آگے کون تھے؟ مولانا نظامی صاحب تھے، مولانا عمر نظامی، میں پیچھے، کیونکہ میں ہوں مہمان، یہ ہے میزبان۔ بڑے غور سے سنیں آپ۔ اب یہ آگے چل رہے ہیں، جب گھر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے بھائی نے دروازہ کھولا، یہ پہلے اندر گئے، مجھے نہیں گھساڑا اندر، باہر ہی رکھڑا ہوں میں۔ یہ اندر گئے، جانے کے بعد کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ ہر میزبان یہی کرتا ہے، جب گئے تو انہوں نے جائزہ لیا، صوفے پہ کپڑے برابر رکھے ہوئے ہیں، تکیے ٹھیک ہے، پلنگ پہ چادر بچھی ہوئی ہے، کوئی سامان بکھرا ہوا تو نہیں ہے، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک نظر ڈالی گھر پر، دیکھا انتظام ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کہا فاروق صاحب اندر تشریف لائیے۔ یہی ہر میزبان کرتا ہے کہ نہیں؟ مہمان کو نہیں بولتا پہلے گھس آپ آ جاؤ اندر، پہلے خود جاتا ہے، مہمان باہر کھڑا انتظار کرتا ہے، پردہ ڈال دیں گا تاکہ گھر کے اندر کا منظر بھی نہ دکھے، اور پھر گھر کا جائزہ لیتا ہے، اور جائزہ لینے کے بعد جب اطمینان ہوتا ہے تو مہمان سے کہتا ہے اندر آ جائیے۔ یہ تمثیل ہے، کیا سمجھے آپ؟ ملکیت ہے جنت رسول اللہ کی، رسول اللہ مالک جنت ہے، اہل بیت مالک جنت ہے، پہلے یہ جائیں گے، انتظامات دیکھ لیں گے، اور پھر جب دیکھ کے اطمینان ہوگا کہ جنت سجا دی گئی ہے، نعمتیں رکھ دی گئی ہے، میرے غلاموں کے آرام کے لیے بستر رکھ دیے گئے ہیں، چادریں بچھا دی گئی ہے، غلاموں اب ہمارے پیچھے تم بھی چلے آؤ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب،
بہت خوب ماشاءاللہ. اب تم اندر آ جاؤ. تو پہلے اہل بیت جائیں گے. وہ اس لیے جائیں گے کہ جنت ان کی ملکیت ہے. اچھا اب ایک اور نقطہ دیکھیں. جنت کی ضمانت کیا بتائی؟ مولا کائنات کے سوال کا انداز دیکھیں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جو ہماری حدیث سے بہت تلاوت کریں گے ان کا کیا ہوگا. یہ نہیں ہے. یا رسول اللہ جو بہت نماز پڑھیں گے ٹکرے پہ ٹکرے ٹکروں پہ ٹکرے یہاں پہ پھوڑا آ جائیں گا اتنا بڑا, ان کا کیا ہوگا. یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ جو اہل حدیث بولیں گے اپنے آپ کو ہمارے حدیث کے خادم کہلائیں گے ان کا کیا ہوگا. یا رسول اللہ جو ہماری محبت میں سینے پیٹیں گے, قوم سینے بھی پیٹتی ہے نا ان کے نام لے لے کے, رافضی شیعہ, ان کا کیا ہوگا. یہ نہیں کہا رسول حضرت علی نے. یہ نہیں پوچھا کیونکہ علی جانتے تھے کہ مدار نجات نماز نہیں ہے, حج نہیں ہے, زکات نہیں ہے, روزے نہیں ہے, تبلیغ نہیں ہے, محبت ہے. فَمُحِبُّونَ جو ہم سے محبت کرتے ان کا کیا ہوگا. محبت کرنے والوں کی بات کیجئے. تو نبی نے فرمایا وہ ہمارے پیچھے پیچھے وہ بھی چلے آ رہے ہوں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے ساتھ آئیں گے. اب اس میں ایک اور نقطہ دیکھیں. بالفرض اس مثال کو یوں سمجھے کہ میں آیا, مولانا عمر نظامی صاحب نے اور انتظامیہ نے کار وہاں بھیج دی تھی, بھائی کار میں لاؤ. تو کار ڈرائیور مجھے ڈھونڈ رہا ہے. کار ڈرائیور نے ڈھونڈا, دیکھا ٹوپی اوپی لگے, کہا آپ ہی مولانا فاروق ہے. بولا جی. بولے چلیے آپ کے لیے کار بھیجیے. اب میں بڑا ہڈر ہوں, میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا کار میں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کار کی, میں خود راستہ تلاش کروں گا, خود میں پہنچ جاؤں گا, تیری ضرورت نہیں. اب میں نکلا, بیگ بھی میرے ساتھ ہے, بوریا بھی ہے, بستر بھی ہے, سب میرے ساتھ ہے. اب میں گھوم رہا ہوں کیونکہ بھائی کسی کا تو میں احسان لوں گا نہیں, کسی کے پیچھے تو میں چلوں گا نہیں. میں تو بہت بڑا علامہ ہوں وقت بھائی, میں کسی کی تقلید کیوں کروں, میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں, میں خود جاؤں گا. اچھا جاؤں گا تب چلے صاحب. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں بستی کدھر ہے, بھی بستی کے آگے وہ ایک اور کون سا علاقہ آتا ہے, الہ آباد اور والی پور, کون کون سے پور آتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اب میرا مقصد کیا ہے, جلسے میں پہنچنا, جلسہ میری منزل مقصود ہے. اب میں نے جو رہبر تھا, جو رہبر بھیجا گیا تھا, اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. اب ساری پوٹلے بستر لے کے گھوم رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوا, گھومتا رہ جاؤں گا, جلسے کا وقت نکل جائے گا, پہنچ نہیں پاؤں گا. اور بہت بار پہنچ بھی گیا تو کب پہنچوں گا, جب جلسہ ختم ہو جائے گا. میں کہوں گا صاحب میں آ گیا, تو کہا جائے گا جناب جلسہ ختم ہو چکا, جس گھر میں قیام تھا اس کے دروازے بند ہو چکے, کھانے جو پکائے گئے تھے آپ کے لیے وہ کھا پی کے گھر والے ہی صاف کر چکے, اب آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا, یہ تمثیل سے سمجھے کہ جو رہبر کو چھوڑتا ہے, اگر آپ کو میزبانی کا شرف حاصل کرنا ہے, نعمتوں سے سرفراز ہونا ہے, کھانے کی نعمتیں کھانا ہے, گھر میں جو پکوان بنائے ہیں مولانا عمر نظامی صاحب نے اس سے لطف اندوز ہونا ہے, تو عقل مندی اس میں کہ ہوشیاری مت بتائیے, جس گاڑی میں وہ بٹھا دے بیٹھ جائیے, وہ جہاں لے کے چلتے چلیے, ان کے پیچھے پیچھے جائیے. گھر میں چلے جائیں گے, نعمتیں مل جائیں گی, آرام بھی ملے گا, سکون بھی ملے گا, جلسے میں بھی آ جاؤں گے, لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائیں گی. اکیلے جاؤں گے تو گمراہ ہونے کا ڈر ہے. بس یہی فرق ہے اہل سنت میں اور دیوبندیوں میں. انہوں نے کہا میں رہبر کی ضرورت نہیں, بورا لیا, بستر لیا, کبھی اس گاؤں پھر رہے ہیں, کبھی اس گاؤں پھر رہے ہیں, کبھی اس گاؤں جا رہے, کبھی اس گاؤں جا رہے. حالت نے کہا بیوقوف ہو, ارے جنت اس سے نہیں ملتی ہے بھٹکنے سے, جنت لینا ہے تو میں بتاتا ہوں. نبی نے تو بتا دیا میرے پیچھے جو آئیں گے وہ جنت میں, تو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ فاروق صاحب قبلہ رضوی, نعرہ تکبیر. تو صاحب جنت کو چھوڑ کر جنت ڈھونڈ رہا ہے بورے اور بستروں میں اور 40 دن کے چلوں میں, تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. کیسے نازل ہوا, جب نبی کی تقلید کی بات کی, نبی کے پیچھے چلا, اہل بیت کی محبت کی, تو عمدہ بستر ہے, اس پر پھر اپنا جسم آرام مل رہا ہے. دیکھیں تو نقطہ سنیں, عمدہ بستر دیا گیا, یہ انعام ملا, اس بستر پر سویا ہے آرام دے, اور جب تقلید کا انکار کر دیا, نبی اور اہل بیت کے پیچھے آنے سے انکار کر دیا, اللہ نے عذاب نازل کے بستر پیٹ پہ لاد دیا. اب بستر نیچے نہیں ہے, بستر اس پر ہے. تو بات سمجھ میں آئی. تو
آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ بستر آپ کو نیچے رکھنا ہے کہ اوپر رکھنا ہے. بستر پر آپ کو سوار ہونا ہے کہ آپ پر بستر کو سوار کرنا ہے. بہرحال آئیے اس حدیث کو لکھا کس نے؟ یہ سب حدیثیں سنا رہا ہوں میں، کس سے نہیں سنا رہا ہوں. کہ نبی نے کہا اہل بیت کے چاہنے والے، محبت کرنے والے ہمارے پیچھے آئیں گے. اس حدیث کو لکھا امام حاکم نے المستدرک کے اندر، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 178، حدیث نمبر 4786. امام طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذخائر العقبہ جلد 1 صفحہ 214 پر لکھا. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر جلد 14 صفحہ 173 پر، اور کنز العمال کے اندر حضرت امام حسام الدین ہندی نے جلد 12 صفحہ 98 حدیث نمبر 34166 پر، اور امام ابن حجر الہیتمی المکی نے الصواعق المحرکہ صفحہ نمبر 448 پہ لکھا. اب یہ ایک آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر اصل موضوع کی طرف لوٹوں گا. یہ جنت کے مالک کون ہیں آپ کو پتا چل گیا؟ کون ہے؟ ارے بولیے. اہل بیت سرکار اور اطہار. ان کے اہل بیت. آئیے اب یہ حدیث اور تائید کرتی ہے کہ کیسے اہل بیت جنت کے حقدار ہیں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقرت الجنت علی النار. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا، ایک مرتبہ جنت نے جہنم پر فقر ظاہر کیا. جنت نے جہنم کے مقابلے میں فقر کی بات کی. فقالت، جنت نے کہا انا خیر منک، اے جہنم، اے دوزخ، میں تجھ سے بہتر ہوں، تجھ سے زیادہ اچھی میں ہوں. فقالت النار، تو جہنم نے جنت سے پوچھا، جہنم نے جنت سے کہا بل انا خیر منک، نہیں بلکہ میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے زیادہ اچھی ہوں. فقالت لہل جنت استفامہا وممہ، سرکار کہتے ہیں کہ جنت نے تعجبی انداز میں پھر اس سے سوال کیا جہنم سے، تو کیسے مجھ سے اچھی ہے؟ ذرا دلیل تو دے. کہ جہنم اور جنت میں مکالمہ چل رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور راوی کون ہے؟ انس ابن مالک. بیان کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم. تو جنت نے کہا تو مجھ سے بہتر کیسی، اس کی دلیل تو دے. اب آئیے اس کی دلیل سنیے، جہنم کیا دلیل دیتی ہے. قالت، تو جہنم نے جواب میں کہا لِأَنْ فِي الْجَبَّابِرَةُ وَنَمْرُودُ وَفِرْعَوْنُ، کہا میں تجھ سے بہتر اس لیے ہوں کہ مجھ میں جبار ہوں گے، امیر کبیر روپیے والے پیسے والے ہوں گے، نمرود جیسے بادشاہ، فرعون جیسے بادشاہ ہوں گے. نمرود مجھ میں ہوں گا، فرعون مجھ میں ہوں گا. ابھی چند لوگوں کے نام لیے نبی نے، لیکن اب اس کو وسعت دے دیں، آپ سمجھ لیں، کیونکہ رسول اللہ نے سب سے بڑے کافروں کے نام لے لیے، تو ان کے ماتھے جتنے وہ تو آٹومیٹک آ گئے. تب اس میں جتنے چھوٹے ہیں وہ بھی آ گئے، دیوبندی بھی آ جائیں گے اسی میں، ریال والے بھی آ جائیں گے، پیٹرول والے بھی آ جائیں گے، بش کو چمے دینے والے بھی آ جائیں گے، سب اس میں ہوں گے. تجھ میں کون ہوں گے؟ جنت. مسکین، غریب، بوریا نشین، وہ مفلس سنی جو جلسے کے لیے بھی چندہ کرتے تھے. ایک نبی کا جلسہ لو تو چندہ کرتے تھے، ان کو چندے کی ضرورت نہیں، ریالوں کے ریال آ جاتے ہیں، ڈالر کی ڈالر آ جاتے ہیں. تجھ میں تو مسکین ہوں گے، تجھ میں غریب ہوں گے. جہنم کہتی ہے تجھ سے میں بہتر ہوں، مجھ میں نمرود جیسے بادشاہ جو بادشاہ تھے پوری دنیا کے، فرعون جیسے بادشاہ جو پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، تو وہ مجھ میں ہوں گے امیر و کبیر. تجھ میں مفلس، مسکین، غریب، غربا، مساکین، بوریا نشین، پھٹے حال لوگ یہ ہوں گے. تو میں تجھ سے بہتر ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ تو جنت کو لگا بات تو صحیح ہے یار، اب فرعون جیسے تو مجھ میں نہیں آنے والے، عبداللہ جیسے نہیں آنے والے، ابن تیمیہ، عبد الوہاب نجدی جیسے نہیں آنے والے، گنگوئی جیسے نانا طوی والے نہیں آنے والے. تو سرکار کہتے فاسقیتت، تو جنت خاموش ہو گئی، جواب نہیں تھا جنت کے پاس. مگر جنت تو نبی کی ملکیت ہے، خاموش ہو جائے اللہ کو کب گوارا تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو جنت دے دی. محبوب یہ آپ کا مکان ہے، جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے نہ رکھے، محروم کر دے. تو اللہ کو کب گوارا تھا؟
फवही अल्लाह इलैहा, सरकार कहते हैं तो अल्लाह ने जन्नत की तरफ वही की और वही करके इरशाद फरमाया, ला तक़दईना ले अज़ीननु रुकनी कबिल हसन वल हुसैन, ए जन्नत गम क्यों करती है, फिक्रमंद क्यों है, मैं हसन और हुसैन से तुझे जीनत बख्शने वाला हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। हसन और हुसैन तेरी जीनत है, हसन और हुसैन से तुझे जीनत दूंगा। आगे सरकार कहते हैं, फमा सत कमा तमीसल उरूसा फी खुदी रहा, और जन्नत ने जब ये खुशखबरी सुनी ऐसे शर्मा गई मोहब्बत में, खुशी के आलम में, जैसे दुल्हन शर्मा जाती है। दुल्हन की मानी शर्मा गई। हदीस तो खत्म हो गई, हवाले भी सुन ले, फिर बाद में इस पे एक बात करूं। तबरानी ने इसको माजिमुल औसत में नकल किया, जिल्द 7 सफ़ा 148, हदीस नंबर 7120। मजमा ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा 184 पर इमाम हैसमी ने लिखा है। इमाम इब्न आदी ने अल कामिल के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 347 पर लिखा। इब्न शाहीन ने तारीख अस्माउ सक़ात जिल्द 1 सफ़ा 171 पर लिखा। हो सकता है ये नाम आपके लिए सब नए हो, आपने ये नाम ना सुनो, सिर्फ एक लफ्ज में बता दूं, मैं जितनी किताबों के नाम ले रहा हूं और जिन मुहद्दिसीन के नाम ले रहा हूं, ये वक्त के बड़े बड़े जलील कद्र इमाम हैं, और ये सब हदीसों की किताबें हैं जिनके मैं नाम पढ़ रहा हूं, जिनकी किताबों में हदीसें आई है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं हसन और हुसैन से जन्नत को जीनत बख्शूंगा। हसन और हुसैन जन्नत की जीनत है। जीनत क्या होती है, कभी जीनत पे आपने गौर किया? आइए मैं एक मिसाल से समझाता हूं जीनत क्या होती है। एक बड़ी खूबसूरत औरत का तस्वुर कर लें आप, खैर समझाने के लिए, वरना खुश ना हो जाए, मौलाना ने अच्छा नुस्खा दे दिया है, अपनी बीवी का ही कर लें आप। एक औरत की खूबसूरती का किन चीजों में होती है? उसके लंबे बाल, रंग अच्छा हो, उजला हो, नाक नक्शा अच्छा हो, चूड़ियां पहनी भी हो, गले में हार डाले हुए हो, कान में बिंदिया हो, कानों में बालियां हो, नाक में नथनी हो, ये खूबसूरत औरत का तस्वुर है। मगर उसी खूबसूरत औरत के साथ कोई ये सलूक करे कि उसके बाल को साफ कर दे, मुंडन बना दे, उसका चाटी कर दे, उसकी चूड़ियां निकाल दे हाथ में से, नाक की नथनी भी निकाल दे, कान की बालियां भी नोच ले, मुंह पे काला वालक लगा दे थोड़ी बहुत। अब तस्वुर करो वो औरत कैसी दिखेगी। उसका अपना बच्चा इनकार कर देगा, ये मेरी मां नहीं है बोलेगा, है ना। तो औरत की जीनत क्या होती है? उसके जेवरात, उसके बाल, उसका हुस्न, उसका रंग, उसका नाक नक्शा, नक्शो निगार, ये उसकी जीनत होती है। जीनत हो तो औरत अच्छी लगती है, जीनत ना हो तो अच्छी खासी औरत भी अच्छी नहीं लगती। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हसन और हुसैन है जन्नत की जीनत। हसन और हुसैन है जन्नत की जीनत। तब गोया क्या फरमाया कि ए जन्नत तू हसीन जरूर है, मगर तेरा हुस्न कब है? जब तुझ में हसन और हुसैन हो। तो हसन और हुसैन है तो तू सुहागन की तरह है, और अगर हसन और हुसैन ना हो तो तू एक बेवार विधवा की तरह है। बेशक। तो जन्नत का सुहाग है इमाम हसन और इमाम हुसैन की जात। ये बंद क्यों हो गया भाई? दरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीब। ये जन्नत का सुहाग है। मगर एक बार बताइए, मौलाना उमर साहब से मेरी दुश्मनी हो जाए, ये मेरे घर में, ये अपने घर में मुझे घुसने देंगे? नहीं। सोचो, बताओ जरा। पैन को गालियां बको, बुरा भला कहूं, इनकी तौहीन करूं, तो ऐसे वो लोग जो इमाम हसन हुसैन की तौहीन करे, जो जन्नती जवानों की तौहीन करे, किस उम्मीद पर कहते हैं कि वो जन्नत में चले जाएंगे? आइए मैं शक दिखा रहा हूं यहां से, मैं 3 या 4 क्लिप दिखाऊंगा, क्योंकि असल मौजू तो दूसरा है आज, लेकिन चूंकि बाद अहले बैत से शुरू किया है तो इसका एक बरक्स भी दिखा दूं। एक पहलू तो वो दिखाया हम अहले सुन्नत वल जमात का, जो अहले बैत की मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, और इनकी मोहब्बत के तुफैल हम जन्नत की उम्मीद रखते हैं, और यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत के बाद हमें जन्नत भी देगा। मगर एक दूसरा तस्वीर का पहलू मैं दिखाऊं कि कुछ लोग वो हैं, मैंने कहा ना कि बोरे बिस्तर पीठ पर लदे हुए हैं, मगर दिल अहले बैत की मोहब्बत से खाली है। नतीजा क्या होगा? बोरे और बिस्तर लेके घूमते रहेंगे, जन्नत नहीं मिलेंगी। आइए उन्हीं एक बोरा उठाने वाले में, बिस्तर उठाने वाले में, इस दौर का जो अमीर है, मैं उसकी एक क्लिप सुना रहा हूं। इसकी पहले शक्ल देख के बता सकते हैं आप ये कौन है?
جانتے ہیں آپ لوگ؟ نام بتائیے اگر کوئی جانتا ہو تو. یہ طارق جمیل ہے، تبلیغی جماعت کا اس وقت کا امیر ہے. اس نے ایک بات بولی ہے، حالانکہ آپ ایک نظر میں جب سنیں گے تو اتنی خاص بات معلوم نہیں ہوں گی، لیکن میں جب اس پہ توجہ دلاؤں گا تو شاید آپ کے بات سمجھ میں آئے. آئیے طارق جمیل امام حسن و حسین کا ذکر کر رہا ہے، کس انداز میں ذکر ہو رہا ہے ذرا سن لیجئے اس کی زبان میں. آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگے، کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی. حضرت حسن آئے، چھوٹے بچے، اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آگے ناف نظر آیا تو بچوں کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے. اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. بات سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ کہتا ہے کہ لیٹے ہوئے تھے، پیٹ کھلا ہوا تھا، آپ کا شکم کھلا ہوا تھا، چادر وغیرہ تھی نہیں. امام حسن آئے، چھوٹے بچے تھے، دوڑتے ہوئے آئے. مطلب دوڑتے ہوئے آئے تو عمر کا ایک وہ حصہ ہوگا جس میں بچے دوڑتے ہیں، تو عموماً بچے 2 سال 2.5 سال 1.5 سال میں دوڑنے لگتے ہیں. امام حسن آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کے شکم مبارک پر چڑھ گئے تو آپ کا ناف نظر آیا، حضور کی بومنی نظر آئی. تو امام حسن کو لگا یہ سوراخ ہے، تو آپ نے وہیں رکھا اور دھار مار دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ اٹھے، دیکھا کہ حسن دھار مار رہے، آپ چپ کر کے لیٹے رہے. سب سے پہلا تو مطالبہ یہ کہ روایت کس کتاب میں ہے؟ یہ من گھڑت روایات. پس منظر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں گا، لیکن میں نے سمجھ لیا پہلی ہی نظر میں. جب یہ کلپ سنی تو میں سمجھ گیا یہ بولنا کیا چاہ رہا ہے، بتانا کیا چاہ رہے ہیں. ان کے ایک مولوی ہے جن کو کہتے ہیں کہ حکیم الامت، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. ان کی کتاب ہے الافادات الیومیہ. الافادات الیومیہ میں تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میری عمر 5 سال کی تھی. ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑے بھائی آئے، میرے سر پہ دھار مارنا شروع کر دیا، پیشاب کرنے لگے. تو میں نے بھی خنس پکڑ لی، بدلہ لے کے رہوں گا. تو میں طاق میں رہتا کہ کب ایسا موقع ہے کہ بڑے بھائی بیٹھے رہے اور میں سر پہ دھار ماروں. تو ایک دن ایک ٹیلے کے نیچے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بس وہی موقع غنیمت جانا. کہتے میں نے بھی آیا، کھولا پیجامہ اور میں نے بھی دھار ماری. یہ حکیم الامت تھے. ان کے والد صاحب آئے، انہوں نے دیکھ لیا، کان مموڑے، مارا پیٹا، کہا کہ یہ کیا حرکت ہے. میں نے کہا شروعات تو انہوں نے کی تھی. تو والد نے نہیں مانا کیونکہ میرا واقعہ چشمدید تھا. پھر تھانی صاحب کہتے ہمیں وہ شرارتیں سوجتی تھی جو اچھوں کو بھی نہیں سوجتی تھی. اب پرابلم کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے 5 سال کی عمر تھانوی صاحب کی، یہ ہے دیوبند کے مجدد. اب آ جائیں رضوی اور اعلی حضرت کے جو ہے سنیوں کے مجدد. رضوی نہیں، میں معاف جملے واپس لے رہا ہوں، سنیوں کے مجدد. سب کے مجدد ہے، سنیوں کے مجدد. 3 سال کی عمر ہے. اعلی حضرت کہتے 3 سال کی میری عمر تھی تو میں نے قرآن کریم ناظرہ ختم کیا. 2.5 سال کی میری عمر تھی، میں اپنے گھر کے صحن کے سامنے بیٹھا تھا. 2.5 سال کی عمر ہے اعلی حضرت کی. یہ عمر کا تصور کرے کہ 2.5 سال کی عمر کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے. فرماتے ایک عربی آئے، وہ عرب کے رہنے والے معلوم ہوتے تھے، ہندوستان کے معلوم نہیں ہوتے تھے. میرے قریب آئے، مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا تو مجھ سے عربی میں ہی پوچھا کہ نقی علی کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں. پھر عربی میں پوچھا کیا رضا علی کے بیٹے پوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. فرماتے کہ 1.25 گھنٹہ مجھ سے عربی میں گفتگو کرتے رہے. میں نے 1.25 گھنٹہ عربی میں ان سے گفتگو کی. تو 2.5 سال کا بچہ ہمارے ہاں کا مجدد عربی میں گفتگو کر رہا ہے، یہ 5 سال کا مجدد سر پہ موت رہا ہے. کتنا بڑا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ ہو گئے پریشان، یا اللہ اپنا مجدد تو بڑا بگڑا ہوا ہے. اب یہ جب پڑھیں گے تو کمپریزم ہوں گا. تو کیا کرو؟ ایسا کرو کہ امام حسن کے بارے میں، نبی کے نواسوں کے بارے میں قصہ گڑھو، تاکہ جب تھانوی کا کوئی قصہ پڑھے تو ذہن میں آئے کہ ارے نبی کے پوتے بھی یہ سب حرکت کر لیتے تھے، وہ بھی دھار مار لیا کرتے تھے. تو تھانوی صاحب نے مار لیا تو کون سی بڑی بات ہے. تو اب قصہ گڑا کہ رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، امام حسن آئے اور آپ کو وہ سوراخ، یعنی امام حسن اتنے بے شعور تھے، بچپنے میں اتنی بے شعوری کا عالم تھا کہ سوراخ میں اور بومنی میں فرق معلوم نہیں تھا، ناف میں اور سوراخ میں فرق نہیں معلوم تھا. اور دوسرے لفظوں میں ایک پہلو چھپا ہوا ہے کہ آپ کو لگا جیسے یہ سوراخ ہے. تو معاذ اللہ امام حسن کی گویا عادت تھی کہ سوراخوں میں پیشاب کرتے پھرتے تھے.
جیسی وہ سوراخ دکھا تو ان کو سوراخ لگا اور انہوں نے وہیں دھار ماری، اور پھر توہین بالائے توہین کہ نبی اٹھے، دیکھا پیشاب کر رہے ہیں تو حسن کو ہٹایا نہیں، رکھا نہیں، سمجھایا نہیں کہ بیٹا یہ حرکت نہیں کرتے، بلکہ آپ چپ کر کے لیٹے رہے، اے حسن پیشاب کرتے رہو۔ یہ بتانے کا مقصد ہے تاکہ ذہن سے نکل جائے، لیکن یہ ان کی روایت ہے، لیکن میں اپنے اہل سنت کی روایتیں بتاتا ہوں کہ امام حسن کا بچپن کیسا تھا۔ میں علی کے بچپن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر علی کے بچپن کی بات کروں تو ایک لمبی گفتگو چھڑ جائیں گی۔ ان کا نام حیدر کیوں تھا صرف یہ علماء سے پوچھ لے تو آپ کو حضرت علی کا بچپن سمجھ میں آ جائے گا۔ میں امام حسن کا بچپن